अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान नसीम। आज प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी ख़बर जनरेट हुई है। इस ख़बर की तफसीलात से अपने इस वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को जो पेशकश की गई है, ये पेशकश क्या है, इस ख़बर की तफसीलात पर आपके साथ बात करेंगे और फिर आज क्या बड़ी डेवलपमेंट का इम्कान है। एक बड़ी गिरफ़्तारी भी हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या तरदीद की है, ये चंद अहम मौज़ूआत हैं जिनकी डिटेल इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नाज़रीन बड़ी ख़बर यह है कि जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से जो एक जवाब मांगा था कि अमरीकी अदालत में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का जो मुकदमा चल रहा है और वहाँ पर जो आफिया सिद्दीकी ने इंसानी बुनियादों पर अमरीकी अदालत से जो इक्विटल की रिहाई की दरख्वास्त की है, क्या हुकूमत पाकिस्तान उस केस में फ़रीक बन सकती है? क्या हुकूमत पाकिस्तान उस केस में कानूनी मामनत की दरख्वास्त अमरीकी अदालत में दायर कर सकती है? इस पर नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं उनको गुज़िश्ता समात पे हुक्म दिया था कि आप इस मामले पे इन दोनों कानूनी सवालात पर हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो आप आइंदा समात पर अदालत के सामने रखेंगे। डेवलपमेंट नाज़रीन ये हुई है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतल्लिक जो अहम समात है उसमें आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत में ये जवाब दिया गया है कि हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस में ना फ़रीक बनना चाहती है, ना कानूनी मामनत की अमरीकी अदालत में दरख्वास्त दायर करना चाहती है। जब नाज़रीन ये मौक़िफ़ एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक के सामने पेश किया गया तो उनकी तरफ से इस मौक़िफ़ को सरदस्त मुस्तरद कर दिया गया, क्योंकि जज साहब का यह कहना था कि हुकूमत जो भी फ़ैसला करती है उस फ़ैसले की कोई ना कोई वजूहात होती हैं। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत एक फ़ैसला करे, उस फ़ैसले के हवाले से आके एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो हैं सिर्फ इतना कह दें कि हुकूमत ने इनकार कर दिया है, वजूहात भी बताना पड़ेंगे। वो वजूहात क्या हैं कि हुकूमत पाकिस्तान अमरीकी अदालत में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का जो मामला है उसमें क्यों फ़रीक नहीं बनना चाहती हुकूमत पाकिस्तान, उसमें कानूनी मामनत के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने क्यों इनकार किया है, ये वजूहात भी बताई जाएँ। तो अदालत ने ये दो नुकात जो रखे हैं कि वजूहात क्या हैं, क्यों वहाँ पे फ़रीक नहीं बनना चाहते, वहाँ पे कानूनी मामलत क्यों नहीं करना चाहती हुकूमत पाकिस्तान, इस नुक्ते पे नई हदायत के हुकूमत के इस फ़ैसले की वजूहात क्या हैं, 4 जुलाई तक इस केस की समात को अदालत की जानिब से मुलतवी कर दिया गया है। दूसरी ख़बर नाज़रीन जो आज एक बड़ी डेवलपमेंट का इम्कान है वो नाज़रीन हैपनिंग जुड़ी है मखसूस नशिस्तों से। जो सुप्रीम कोर्ट ने जुमे के रोज़ मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला दिया है, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला बहाल कर दिया गया था, उस फ़ैसले के बाद जुमे के दिन के अदालत के मुख्तसर ऑर्डर के बाद आज इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास होने जा रहा है और इस इजलास में जो अर्लियर नोटिफिकेशन था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, मुस्लिम लीग नवाज़ में, MQM में, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में जो मखसूस नशिस्तें तकसीम कर दी गई थी, उन नोटिफिकेशन की बहाली के हवाले से गौर किया जाएगा। और आज अगर नाज़रीन ये जो डेवलपमेंट का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, ये नोटिफिकेशन बहाली के जारी हो जाते हैं तो इस सूरत में जो हुकूमती इत्तेहाद है, हुकूमती इत्तेहाद की जो कौमी असम्बली में सीटें हैं उनकी तादाद 233 हो जाएगी। यानी जो 2/3 अक्सरियत के लिए 225 का जो आपको मैजिक फिगर चाहिए होता है, 224 है या 225 है, उससे 8-7 नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद की ज़्यादा हो जाएंगी। और ये नोटिफिकेशन बहाल होने के बाद नाज़रीन इस बात का भी इम्कान है कि जो सेनेट की खाली पड़ी जो नशिस्तें हैं खैबर पख्तूनख्वा की, ये नोटिफिकेशन जारी करने के बाद, ये नोटिफिकेशन रिस्टोर करने के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में जो सेनेट का इलेक्शन है उसके इनेकाद की तारीख़ का भी ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये भी आज एक बड़ी डेवलपमेंट होने का इम्कान है। हो सकता है कि जब आप हमारा ये वीडियो लॉग देख रहे हों, ये नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की जानिब से बहाल करने का जो हुक्म है वो सामने आ चुका हो। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब को जो ऑफ़र की गई है, जो पेशकश की गई है, वो पेशकश क्या है।
ناظرین، بقر عید سے پہلے آپ نے دیکھا کہ اچانک وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی آفر کر دی، اور اس مذاکرات کی آفر کو پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے ویلکم کیا تھا، اور اس آفر پہ عمران خان صاحب نے بھی پی ٹی آئی کے اپنے ذرائع کے مطابق اور مصدقہ ذرائع کے مطابق عمران خان صاحب نے حکومت کے ساتھ مذاکرات پر آمادگی کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ اور عمران خان نے ان مذاکرات کے حوالے سے جو ایک کنڈیشن لگائی تھی وہ یہ تھی کہ جو میڈیا جو ہے اس سے پس پردہ بیک ڈور یہ مذاکرات حکومت کے سامنے ہونے چاہیے، تاکہ میڈیا جو ہے وہ کسی قسم کا ان مذاکرات کے خلاف جو نریٹو، جو پروپیگنڈا ہے، وہ پروپیگنڈا نہ بنا سکے۔ یہ کنڈیشن اس لیے لگائی گئی تھی کہ اس سے پہلے 26 نومبر کے بعد جو حکومت اور تحریک انصاف میں مذاکرات کا آغاز ہوا تھا، ان مذاکرات کے دوران ناظرین جو پی ٹی آئی کی سپورٹ کرنے والے یا پی ٹی آئی کی طرف ٹلٹ کرنے والے جو صحافی یا جو یوٹیوبر ہیں، ان کی جانب سے مذاکرات کے اس پروسیس کو پراپوگیٹ کیا گیا تھا، مذاکرات کے خلاف بلاگز کیے گئے تھے، مذاکرات کے خلاف تجزیے تبصرے کیے گئے تھے کہ عمران خان صاحب نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کی اجازت کیوں دی ہے، عمران خان نے حکومت کے ساتھ مذاکرات پر رضامندی کا اظہار کیوں کیا ہے۔ تو جتنے کیڑے نکالے گئے تھے اس مذاکرات کے پروسیس پہ، سوالات اٹھائے گئے تھے، اس کے بعد عمران خان صاحب اس مذاکرات کے پروسیس سے پیچھے ہٹ گئے تھے، بیک سٹیپ کر گئے تھے۔ اب یہ جو آفر عید قربان سے پہلے وزیر اعظم نے کی تھی، اس کو بھی ویلکم کیا گیا، لیکن جو اس میں فیصلہ ہوا تھا کہ میڈیا سے دور یہ مذاکرات کیے جائیں گے، یہ جو ایک حفاظتی تدبیر تھی یہ بھی کام نہیں آئی۔ جب عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں پارٹی کے کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی اور پارٹی کے ایک دھڑے کا جو موقف تھا، جو نریٹو تھا، وہ عمران خان صاحب تک پہنچایا گیا اور ان کے کان بھرے گئے، یعنی ان کے کانوں کو پلوٹ کیا گیا، تو خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر حکومت کے ساتھ مذاکرات سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ تو عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ نہیں، حکومت کے ساتھ تو میں نے مذاکرات کرنے کا کوئی گرین سگنل دیا ہی نہیں ہے، ہم اگر مذاکرات کریں گے تو صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے۔ اب ناظرین، ایک مرتبہ پھر جب پاکستان تحریک انصاف بار بار حکومت کی پیشکش سے انکار کر رہی ہے، مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں آ رہی، وزیر اعظم نے اچانک سے ایک مرتبہ پھر جو چند روز پہلے بیرسٹر گوہر کے ساتھ مصافحہ کیا قومی اسمبلی کے ایوان پر، اسد کیسر کے ساتھ جو مصافحہ کیا، اس میں ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی پیشکش کی گئی، اور کہا وزیر اعظم نے کہ مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں، مذاکرات کے ذریعے مسائل کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو اس پہ اسد کیسر صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ اتنی اچانک یہ آفر وزیر اعظم کی طرف سے کی گئی ہے، تو یہ ایک سنجیدہ آفر ہے، ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اس پر اتنی جلدی جو رسپانس ہے، جو جواب ہے، وہ نہیں دیا جا سکتا۔ اسد کیسر صاحب نے کہا تھا کہ پارٹی کے سطح پہ مشاورت کرنے کے بعد وزیر اعظم کی اس پیشکش کا جو ہے تحریک انصاف کی جانب سے جواب دیا جائے گا۔ اب ناظرین، یہ جو پیشکش وزیر اعظم نے کی ہے، یہ وزیر اعظم نے، میں کل بھی آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ یہ پورا ایک الگ سے مکمل ویڈیو لاگ تھا تو میں نے اس خبر کو آج کے دن کے لیے سپیئر کر لیا تھا۔ ناظرین، وزیر اعظم کے آفر سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے بی بی سی پہ ایک انٹرویو دیا تھا۔ اس انٹرویو میں ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل احمد شریف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ فوج اپنے آپ کو سیاسی معاملات میں انڈلج نہیں کرے گی، اور مذاکرات کی جہاں تک بات ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ ادارہ جاتی سطح پہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ سیاسی معاملات سے فوج دور رہے گی، جو حکومتی فیصلے ہیں، جو ریاست کے فیصلے ہیں، ان پر فوج عمل درآمد کرے گی، وہ ملک کی سلامتی کے حوالے سے ہوں، خود مختاری کے حوالے سے ہوں، حکومت کے جو فیصلے ہوں گے، ریاست کے جو فیصلے ہوں گے، فوج ان پہ عمل درآمد کرے گی۔ جہاں تک سیاسی لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا معاملہ ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ یہ سیاسی لوگ سیاسی جماعتوں کے ساتھ جا کے مذاکرات کریں، فوج کا اس معاملے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انڈائریکٹلی اس قسم کے پیغامات انٹرویوز کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو دیے جا رہے تھے، اندیے دیے جا رہے تھے، اشارے کیے جا رہے تھے کہ بھائی ہماری طرف مت دیکھیں، ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، فوج کسی کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں بیٹھے گی، کسی کا جو بھی ایشو ہے وہ حکومت کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرے، فوج کو اس معاملے سے دور رکھا جائے۔ اب ذرا یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب نے پیشکش کی ہے پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی، اسے
اسٹیبلشمنٹ کی پوری سپورٹ حاصل ہے، اور تحریک انصاف کو خود بھی جو کہتی ہے کہ یہ حکومت بے بس ہے، یہ حکومت بے اختیار ہے، ان کے پاس فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، تو جب حکومت کے بارے میں یہ ساری تنقید کر کے یہ ایک بیانیہ تحریک انصاف بناتی ہے، تو حکومت اگر مذاکرات کی پیشکش کر رہی ہے تو تحریک انصاف کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ پیشکش حکومت کی طرف سے نہیں، یہ پیشکش کسی اور طرف سے ہو رہی ہے۔ یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنا، مسائل کو سارٹ آؤٹ کرنا، ملک میں استحکام لے کے آنا، ملک کو ٹریک کے اوپر لے کے آنا، 1989 سے پہلے کا جو پاکستان ہے ان حالات کو دوبارہ سے پاکستان میں ریوائیو کرنا، یہ پاکستان تحریک انصاف کو حکومت کی پیشکش کہہ لیں، میں تو اس کو پاکستان تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کی پیشکش کہوں گا اپنے انالیسس کے مطابق۔ اور اس فائدے سے پاکستان تحریک انصاف اگر فائدہ نہیں اٹھاتی، میں نے کل بھی بات کی تھی، تو یہ گھاٹا کسی اور کا نہیں، پاکستان تحریک انصاف کا اپنا نقصان ہوگا۔ لیکن ان مذاکرات میں یہ جو حکومت کی پیشکش ہے مذاکرات کی، تحریک انصاف کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ کوئی بھی ایسی اٹیمپٹ جس کے ذریعے ملکی حالات کو عدم استحکام کا شکار کیا جائے گا، انتشار یا خلفشار کو ہوا دی جائے گی، ایسی کسی کوشش کو جو ہے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایسی کسی کوشش کی جو ہے ایسا اقدام کر کے ملک میں عدم استحکام ہو، مالی عدم استحکام ہو، سیاسی عدم استحکام ہو، جس کا جو اثر ہے وہ ملک کی سالمیت، خود مختاری اور دفاعی استحکام پہ بھی آتا ہے، تو ایسے کسی کوشش کی جو ہے اجازت نہیں دی جائے گی۔ باقی ناظرین، یہ خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب اور مرکز میں وزارتیں لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور مقتدرہ کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کو نون لیگ کے ساتھ ون پیج پہ بٹھا دیا گیا ہے، ون پیج پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ جلد جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی مرکز اور پنجاب میں وزارتوں سے مستفید ہوگی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ان تمام خبروں کی تردید کر دی ہے۔ شازیہ مری صاحبہ، ان کی طرف سے واضح طور پہ اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے کہ یہ جو چیز چل رہی ہے، جو خبر چل رہی ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب اور مرکز میں وزارتوں میں حصہ لینے جا رہی ہے، یہ تمام خبریں بے بنیاد ہیں، ان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ماضی میں بھی ایسی خبریں، افواہیں چلتی رہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پہلے فیصلہ تھا کہ حکومت کو سپورٹ بھی کریں گے، اپوزیشن بھی کریں گے، لیکن حکومت کا باضابطہ طور پہ وزارتیں قبول کر کے حصہ نہیں بنیں گے، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس خبر کی تردید کر دی ہے۔ بڑی گرفتاری کے حوالے سے ناظرین خبر یہ ہے کہ 20 ارب روپے مالیت کا ایک بڑا سکینڈل ہے، اور اس سکینڈل میں جو شکار ہوئے ہیں، جو وکٹم بنے ہیں، وہ پاکستان کے عوام بنے ہیں۔ اس 20 ارب کی لوٹ مار کے سکینڈل کے ناظرین جو ملزمان تھے، جو مرکزی ملزم تھا، جو ایک کمپنی بنائی گئی تھی کہ آپ انویسٹ کریں، آپ کا پیسہ کمپنی میں انویسٹ کرنے پہ ڈبل ہو جائے گا، آپ کو ڈبل پیمنٹ واپس کی جائے گی۔ اس کمپنی کے ناظرین جو سربراہ ہیں، جو CEO تھے اس کمپنی کے، اور اس کے ساتھ ان کے ایک اور ساتھی کو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نہ صرف یہ بڑی گرفتاری، 20 ارب سکینڈل کے جو مرکزی ملزم ہیں، جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ لیا سے اس ملزم کا تعلق ہے، بلکہ ان کے جو ساتھی تھے ان کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے۔ اور اس بڑی گرفتاری کے بعد ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جو سائبر کرائم ایجنسی ہے، ان کی طرف سے ملزمان کو گرفتار کرنے کے بعد ان سے اس سکینڈل کے حوالے سے جو ہے تفتیش کا جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین ہمارا آج کا ویڈیو لاگ۔ باقی الیکشن کمیشن سے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ کا، بڑی ہیپننگ کا امکان ہے، وہ اگر آج نوٹیفیکیشن ریسٹور ہو جاتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا، مزید اس میں کیا کوئی اور کوئی وضاحت سامنے آتی ہے الیکشن کمیشن کی، تو اس خبر کی ڈیٹیل پھر نیکسٹ ویڈیو لاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اب تک نے اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔